بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 78 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راویوں کے وطن اور بلاد سے متعلق مباحث۔ آج کے سبق میں ہم راویوں کے وطن اور بلاد سے متعلق مباحث پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 77 میں ہم نے مولا راویوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اس میں پھر ہم نے مولا کی تعریف ذکر کی تھی، مولا راویوں کی اقسام ذکر کی تھی، اس فن کی پہچان کا فائدہ ذکر کیا تھا، اور اس میں مشہور کتابیں کون سی اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ثقہ اور ضعیف راویوں کی پہچان سے متعلق 9 ذکر کی ہے، جس میں ثقہ کی تعریف، ضعیف کی تعریف، ثقہ اور ضعیف کی پہچان کا فائدہ، اور صرف ثقہ راویوں کی کتابیں کون سی ہے، صرف ضعیف راویوں کی کتابیں کون سی ہے، اور پھر ثقہ اور ضعیف راویوں کی مشترکہ کتابیں کون سی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا۔ آج کے سبق میں ہم راویوں کے وطن اور بلدان سے متعلق، اوطان اور بلدان سے متعلق نوع پر گفتگو کریں گے۔ تو محدثین نے اصول حدیث کے کئی انواع ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ راویوں کے جو وطن ہے، بلاد ہے، ممالک ہے، شہر ہے، ان کی پہچان بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا مقصد ذکر کرتے ہیں کہ اس فن میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس فن میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے معرفت و اقالیم الروات و مدنہم التی ولدوا فیہا، او اس فن سے مقصود راویوں کے ممالک کی پہچان، ان کے شہروں کی پہچان جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں ان کا قیام ہوا ہے۔ تو راویوں نے اور روات نے کہاں زندگی گزاری، کہاں پیدا ہوئے، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، اور کن جگہوں میں وہ رہے، اس کے بارے میں اس فن میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس فن کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس فن کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بھی روات کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل ہو جائے گی کہ کون راوی کہاں کا رہنے والا ہے، کون مکہ کا ہے، کون بصرہ کا ہے، کون مدینے کا ہے، اور کون اندلس کا ہے، کون مشرق کا رہنے والا ہے، کون مغرب کا رہنے والا ہے۔ تو بہت سارے روات کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس کے بلاد کو پہچان لیں تو بلاد کی وجہ سے بھی وہ ممتاز ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جگہ مختلف ہوگی۔ اور یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ روات کے نام ایک جیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک تو والدین کے نام سے، نسبتوں سے، اور اسی طرح لقب کے ذریعے سے پہچان ان کی جاتی ہے۔ تو اس کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی بلدان اور انساب کو معلوم کیا جائے۔ اس بارے میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ایک تو علامہ سمعانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الانساب، اور ایک ابن سعد رحمۃ اللہ کی الطبقات الکبریٰ ہے۔ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ کی الانساب ہے، تو اب اگر اس میں دیکھ لیں کوفہ ہے، بصرہ ہے، تمام نسبتوں، چھوٹی چھوٹی نسبتوں کو، خوارزم ہے، اور اسی طرح رقہ ہے، مدینہ ہے، یمن ہے، یہ تمام بلاد کے بارے میں، ہند ہے، ان سب کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور پھر وہاں کے جو بڑے بڑے اکابر اہل علم ہیں ان کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اس طرح طبقات الکبریٰ ابن سعد ہے، چونکہ مورخ ہے، انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں چند سوالات ہیں اس فن سے متعلق، ان کے جوابات دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عرب بھی مختلف نسبتیں رکھتے ہیں، اس طرح عجم بھی مختلف نسبتیں رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ عربوں کی جو نسبتیں ہوتی ہے وہ قبائل کی طرف ہوتی ہے قدیماً، لیکن جب اسلام آیا اور وہ مختلف ممالک میں انہوں نے قیام کیا تو پھر اپنے بلدان اور اپنے گاؤں کی طرف بھی ان کی نسبتیں ہوئی۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا تاریخ اسلام میں یا اس طرح سیرت میں، عرب لوگ جو ہے وہ اپنے قبائل جو شجرے ہیں اور آباء و اجداد ہیں، خاندان ہیں، ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی تھی، چنانچہ قریشی، ہاشمی یا اس طرح دیگر انساب کو اہتمام سے وہ ذکر کرتے تھے۔ لیکن یہ عرب کے قدیم جو لوگ تھے وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔
لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی وجہ سے پھر وہ عرب سے نکلے، دیگر ممالک میں بسے، جیسے شام ہو گیا، اس طرح بصرہ، کوفہ ہو گیا، اور ہند ہو گئے، ہندوستان ہو گیا، تو مختلف ممالک وہ چلے، تو لہٰذا پھر ان کی نسبت دیگر جگہوں کی طرف ہونے لگی. جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اب ان کی نسبت ترکی کی طرف کی جاتی ہے. تو یہ عربوں کی صورتحال ہے. جہاں تک عجم کی بات ہے تو عجم میں یہ چونکہ ان کی نسب کی حفاظت نہیں ہوئی ہے اور ان کے قبائل کی جو معلومات ہے اس کی معلومات کا پورا خیال نہیں رکھا گیا ہے، لہٰذا ان میں صرف ملکوں کی طرف اور گاؤں کی طرف نسبتیں تو ہوتی ہے، لیکن ان کے جو خاندانی عنوانات ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور بات، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 2 ملکوں میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. مثلا پہلے وہ بغداد میں رہ رہا تھا، پھر کوفہ چلا گیا یا مکہ چلا گیا یا مدینہ چلا گیا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جائے تو کبھی کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور پہلے شہر کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر ثم کے ساتھ دوسرے کو شہر ذکر کیا جاتا ہے. جیسے مثلا ایک شخص ہے، اس کی پیدائش حلب میں ہے اور پھر وہ مدینہ منتقل ہوا، تو اس کے ساتھ عموماً یوں لکھا جاتا ہے فلان الحلبی ثم المدنی. فلاں جو پہلے حلب کا رہنے والا تھا اور پھر مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، مدینہ منورہ میں بسا تھا. تو اس طرح روات کے بارے میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. بعض شخص کے ساتھ 4 اور 5 نسبتیں بھی ذکر کی جاتی، کیونکہ وہ پہلے اس نے ایک جگہ قیام کیا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ. اور اگر یہ دونوں اجازت دی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ دونوں کو ذکر کریں، اور اگر دونوں کو ذکر نہیں کر سکتے تو پھر جس کی طرف اس کی نسبت چاہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. مثلا اس کو حلبی کے طور پر بھی ذکر کر سکتے ہیں یا مدنی کے طور پر بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور ان میں پھر جو مشہور جو زیادہ ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ بعض شخص ایک ملک میں رہتا ہے، لیکن اس ملک میں اندر وہ کسی خاص ضلع میں رہتا ہے، کسی خاص صوبے میں رہتا ہے اور کسی خاص محلے میں رہتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں لکھے من کان فی قریۃ تابعۃ لبلدۃ، تو اس میں پھر 3 صورتیں بنتی ہے. یا تو اس گاؤں کی طرف اس کی نسبت کی جائے، یا اس جو گاؤں کا ذیلی محلہ ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اور یا اس میں بھی اس جو گلی ہے یا اسٹریٹ ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے. تو یہ محدثین میں اس طرح ہے کہ کبھی کبھی وہ پورے ملک کے حساب سے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی صوبے کے حساب سے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر کبھی صوبے میں بھی ایک محلے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. چنانچہ اس طرح کی یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک جگہ ہے اس کا نام باب ہے، باب، اور یہ حلب شہر میں ہے. حلب جو ہے ملک شام میں ہے، اس میں ایک علاقہ ہے اس کا نام باب ہے، اور حلب جو ہے وہ پھر ملک شام کا آپ ایسا سمجھے کہ دارالخلافہ ہے. تو اب اگر ملک کا نام شام ہے اور اس میں ایک صوبہ ہے اس کو حلب کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اس میں ایک محلہ ہے جس کا نام باب ہے، تو اب ایسے راوی کو ہم کس طریقے سے یاد کریں گے؟ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی ذکر کر سکتے ہیں فلان البابی، جو مثلا محمد البابی یا سلیمان البابی، یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ باب کے رہنے والے سلیمان، اور یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں فلان الحلبی اور فلان الشامی، کیونکہ تینوں کہنا درست ہے. آگے ایک فائدے کی بات ذکر کی ہے کہ ایک نقطے کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ میں 4 سال رہے تو اس جگہ کی طرف اس کی نسبت درست ہے، اور اگر اس سے کم رہا ہے تو پھر اس کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے. لیکن یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے. عام طور پر محدثین اس کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ
جو شخص بنیادی طور پر جہاں پیدا ہوا ہو اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے، نہیں بلکہ مثلا ہم تاریخ بغداد کو لے لیں تو تاریخ بغداد میں جن حضرات کا ذکر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی پیدائش بھی تاریخ بغداد کی ہے اور وفات بھی بغداد کی ہے، بلکہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے تمام علماء کا ذکر کیا ہے، چاہے انہوں نے چند سال یہاں گزارے ہو یا انہوں نے اس کا یہاں گزر ہوا ہو، انہوں نے کچھ عرصے کے لیے یہاں پڑھا ہو تو اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال محدثین جو ہے وہ کوئی بھی شخص جہاں رہے تو اس اعتبار سے بھی اس کو مکی، مدنی، بغدادی وغیرہ کے لقب سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے اس کا سماع ثابت ہے کہ نہیں ہے، یا سماع ممکن ہے کہ نہیں ہے، یا اکٹھا ہونا ممکن ہے کہ نہیں ہے، ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 78، اس میں ایک تو راویوں کے وطن اور بلاد سے متعلق گفتگو کی، اس میں سب سے پہلے ہم نے اس فن کا مقصد بیان کیا، اس کا فائدہ ذکر کیا، اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ ذکر کی، پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ عربوں میں نسبتوں کو مقرر کرنے میں ان کی کیا عادت ہے، عجم کی نسبتوں کو مقرر کرنے میں ان کی کیا عادت ہے، یہ ذکر کیا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ اگر ایک شخص 2 ملکوں میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے کون سی نسبت ذکر کی جائے گی، اور اسی طرح اگر ایک ملک میں کسی خاص صوبے، کسی خاص محلے میں رہتا ہے بندہ تو اس کی نسبتوں میں کس بات کو ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ ایک ملک میں 4 سال رہنے سے اس جگہ کی طرف اس کی نسبت کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ یہ ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، آج کے سبق میں ہم نے اصول حدیث کے مباحث مکمل کیے۔ یہ علم حدیث اور اصول حدیث سے متعلق مباحث تھے۔ سب سے پہلے ہم نے تاریخ حدیث سے متعلق اور علم حدیث کے اہمیت سے متعلق اور تدوین سے متعلق مسائل پر گفتگو کی، پھر اس کے بعد ہم نے اصول حدیث کے مباحث شروع کیے تھے، اور یہ تقریباً 30-40 اسباق اصول حدیث کے مباحث کے یہاں تک مکمل ہو گئے۔ آگے ہم ایم اے اسلامیات کے نصاب کے مطابق جو متن حدیث ہے اس کا ایک منتخب حصہ ذکر کریں گے، کتاب الایمان سے اور اس طرح اخلاقیات سے اور دیگر ابواب سے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کتاب الایمان کو شروع کریں گے، اور کتاب الایمان میں جو مشہور حدیث حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث جبریل، اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔